جی ناظرین السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر، پروگرام ہے خبر نشر ناظرین۔ اس وقت جناب ہم بات یعنی کریں 1 منٹ ٹھہریے، میں آپ سے سوری آپ سے اچک رہا ہوں کیونکہ ضرورت ہے کچھ وضاحتوں کی، کچھ شکایتوں کی۔ کس سے؟ ابھی پتہ چل جائے گا۔ کل چونکہ بالکل اب ہم اپنے پروگرام کے آخری حصے میں ہاڑا ہوڑی میں تھے اور آپ اس کو اوور کیری کر رہے تھے، تو اس وقت ایک کلپ جو ہے ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے اس کلپ کو اٹھائی۔ تحریک انصاف کے بہت مشہور رہنما آج کل امریکہ میں وہ جو ویل سے یار شٹ اپ یار وہی والے نا، میں مطلب حوالہ کورٹ سے ڈونٹ ڈو اٹ۔ ارے بابا وہی والے شہباز گل صاحب۔ اچھا پلیز، آئی ایم ڈیلنگ ود اے سیریس سبجیکٹ۔ میں بھی بہت سیریس ہوں۔ پلیز ہینڈل وہی جن کو سانس چڑھا ہوا تھا ویل چیئر پہ، وہی والے پلیز لیٹ می ہینڈل اٹ، اوکے؟ کیونکہ اٹیک میرے اوپر ہے۔ کیتا کی انہوں نے تو سانس چڑھے ہر ویلے۔ انہوں نے وہ کلپ چلایا، پہلے آپ وہ کلپ دیکھیں۔ دکھائیں جی اسد چودھری صاحب۔ صاحب نے کہا کہ بھائی جان اصلی طاقت پتہ ہی نہیں ہے۔ عمران خان کا جو اصل وہاں پہ جو ہے وہ ہوم لینڈ سیکورٹی، وہاں پہ جو سب ایجنسیوں کی ماں بنا دی گئی۔ تم نے وہ دیکھا تھا سیزن ہوم لینڈ سیکورٹی؟ کی ناسی کڑی دا کیری نہیں ادھر نہ ٹھیک ہے، پھر آگے بڑھیں، ٹائم کم ہے، 10 سیکنڈ ہے۔ اس کا نام ہے تلسی گیبرٹ۔ او اچھا، ابھی جو نامزد ہوئی، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ انہوں نے کیا جی کہ اصل جو اس کا دل عمران خان پہ ہے کسی کا۔ عمران خان اور تلسی جو نام ہے ان کا، تلسی، ان کے آپس میں دوستی ہے؟ نہیں دوستی نہیں یار، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں کر لی کوئی نہیں، سمجھنا نہیں۔ یہ جب چلا تو یہ کلپ جب ڈاکٹر شہباز گل صاحب تک پہنچی تو انہوں نے غصے میں تل ملا کر ایک ٹویٹ لکھا، جس کو آج کل پوسٹ کہتے ہیں جب سے یہ ایکس ہوا ہے۔ آؤٹریجیس، شرمناک۔ یہ پہلے تو انہوں نے ذکر کیا کہ وہ جو رچرڈ گرنیل کہتے ہیں ان کے خلاف ہم جنس پرستی کے الزامات کی کہانی چلی، اور انہوں نے ایک ٹی وی کا نام جیو ٹی وی کا کہہ دیا انہوں نے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ناؤ اینother سینئر جرنلسٹ۔ بڑی مہربانی، سینئر صحافی مانگا۔ جاوید نصرت از اسپریڈنگ کہ میں پھیلا رہا ہوں بے بنیاد افواہیں اباؤٹ تلسی گیبرٹ، کلیمنگ، یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ شی ہیز فالن ان لو ود عمران خان۔ shameful attempts to assassinate characters۔ یہ انتہائی شرمناک حرکت ہے کسی کا کردار مجروح کرنے کی یا انہیں بدنام کرنے کی، یہ کام نہیں کرے گی۔ We won't let you، ہم تمہیں خاموش نہیں کرنے دیں گے۔ Voices of reasons، عقل کی آوازوں کو بند نہیں کرنے دیں گے with your lies and propaganda۔ اور شہباز گل جدوں تیری حکومت سی 18 اگست کو تیرے ہیرو نے اقتدار سنبھالیا سی، تب میں پہلا اینکر سا جدوں کڈیا گیا سا، تو ادوں بھی اللہ کے فضل نال جیوندا رہا۔ تو ہوں امریکہ چ بہ کے میرا کی کر لیں گا؟ ہم نے فالس کیا بلایا؟ میں سمجھا نہیں۔ اور نہیں فالس بلایا، جب تم نے 4 سال تک پہلے بند کیا تھا نا مجھے، تو کیا ہوا؟ بچ گئے؟ آخر میں تمہیں بھاگنا پڑا، میں یہی ہوں۔ بہرحال اس کے باوجود فالس کس کو کہہ رہا ہے یہ تو یار، اس کے بعد میں نے انتہائی عزت اور احترام سے موصوف کو میں نے جواب لکھا کہ آپ برائے مہربانی جو اردو کا ایک عام روزمرہ قسم کا ایکسپریشن ہے اور اس کے مختلف ہزارہ معنی اور جہتیں ہوتی ہیں، ان کو اپنے مطلب نکالنے کے لیے استعمال مت کریں۔ یقیناً تلسی گیبرٹ جو ہیں وہ ایک بڑی اہم پوزیشن سنبھالیں گی ٹرمپ کے انتظامیہ میں، ٹھیک ہے، گے، لیکن ان کا اس اہم عہدے پر فائز ہونا مجھے اس امر سے ہرگز نہیں کہا کہ میں ان کی سیاسی ترجیحات کا ذکر نہ کروں۔ اگر آپ ان سیاسی ترجیحات کے بارے میں خوش محسوس کرتے ہیں، آپ کی خوش قسمتی،
بٹ آئی کانٹ بی بلیڈ. لیکن آپ مجھے اپنے جھوٹے پروپیگنڈے سے دھمکا نہیں سکتے. یہ آپ نے جواب دیا. میں نے جواب دیا. میں نے کہا جی بات ختم ہو گئی. وہ اس کے باوجود نہ ہوئے کیونکہ آج کل شہباز گل سب کام یار فارغ ہوں یا نہ ہوں. لیکن بہرحال اس کے بعد ایک بڑے لوگ, آپ کو پتہ ہے ان کو متوالے اور دیوانوں کی ایک بہت تعداد ہوتی ہے, انہوں سب نے یہی کہنا شروع کر دیا. اس کے بعد میں نے دوبارہ وضاحتیں سب کو کی, کیونکہ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ناف کے اوپر جو سوچنے والے اعضاء ہیں انہیں ہم استعمال نہیں کرتے, تو ہماری بدقسمتی ہے. تو میں نے کہا کہ بھائی ان سب کو میں یہ کہتا رہا کہ میں نے اس طرح بات نہیں کی ہے. نہیں, آپ نے نہیں کی اس طرح, اس کا کانٹیکسٹ ہی کچھ اور ہے. اس کے بعد کہتے ہیں, انہوں نے کہا نہیں مسٹر جاوید نصرت صاحب, with all due and undue respect, Oh my God. I strongly disagree. Your last statement actually reinforces. تم وضاحتیں دے رہے ہو, یہ تمہاری پہلی والی بات کو بلکہ سچا ثابت کر رہی ہیں. مجھے تو کسی بھی قسم کی تردید نظر نہیں آئی. بٹ اف یو وانٹ ٹو, لیکن اگر تم اس کی تردید کرنا چاہتے ہو تو کیوں نہیں اپنے الفاظ واپس لیتے. اب میں واپس نہیں لوں. اوکے, جو میں نے کہا ہے ایگزیکٹ پورے کانٹیکس میں, اس کو دوبارہ دوہرا رہا ہوں. دوبارہ چلاؤ پورے اور کانٹیکس میں. کانٹیکٹ چلائیں جیسے صاحب ایک جو پھر چلائیں. شہباز گل امریکہ میں رہ رہے کہ پنجابی تو انہوں نے ویسے پوری سوری آندی ہے, اردو بھی بھول گئی ہے. سنائیں دوبارہ سے سب, سنائیں وہ کلپ سنا دیں سر چوئی صاحب. رچرڈ گرینل کو میں اتنی امپورٹنس نہیں دیتا. اس کے تو باقاعدہ شیٹ میں آیا ہوا ہے نا کہ وینزویلا اور ہاں اس کا ایک مینڈیٹ انہوں نے بتایا ہوا کہ امریکہ میں وہی جو دوست جنہوں نے مجھے سجاد برقی صاحب کی خبر دی تھی, جو بعد میں انہوں نے خود مانی کہ ان کی ٹرمپ سے ملاقات ہوئی. وہ تو آپ نے ری چیک بھی کر لی نا. ہاں اب سجاد برقی صاحب کچھ اور رنگ دکھا. اب نہیں, سجاد برقی صاحب کے علاوہ ایک اور صاحب ملے, ان کا نام نہیں بھی لینا میں نے. وہ ملے ہیں مارکو روبیو. مارکو روبیو, اچھا ٹھیک ہے. بقول ان کا دعویٰ ہے, ہاں ان کا دعویٰ ہے, میں نہیں کہہ رہا, ہاں ہاں کہ ان کے سامنے جو ہے نامزد وزیر خارجہ نے اپنے سٹاف کو ہدایت کی کہ امریکہ میں جو پاکستان کا سفیر ہے اس سے پوچھا جائے کہ عمران اور اس کی جماعت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہمارے پاکستانی سفیر سے. بھئی یہ جو صاحب ٹھیک ہے ملے ہیں مارکو روبیو سے وہ دعویٰ کر رہے ہیں. ایک اور صاحب نے کہا کہ بھائی جان تن اصلی طاقت پتہ ہی نہیں ہے. اوکے, عمران خان کا جو اصل وہاں پہ جو ہے وہ ہوم لینڈ سیکورٹی, وہاں پہ جو سب ایجنسیوں کی ماں بنا دی گئی. تم نے وہ دیکھا تھا سیزن ہوم لینڈ ہاں سیکورٹی ہاں 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 کی ناسیو کلی دا کیری. نہیں ادھر نہ نہیں ادھر نہ. ٹھیک ہے پھر آگے بڑھیں, ٹائم کم ہے, 10 سیکنڈ ہے. اس کا نام ہے تلسی گیبرٹ. او اچھا, ابھی جو نامزد ہوئی. ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی کہ اصل جو اس کا دل عمران خان پہ ہے کسی کا بھی نہیں. عمران خان اور تلسی جو نام ہے ان کا, تلسی, ان کے آپس میں دوستی ہے. نہیں دوستی نہیں یار, وہ یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں, گل ہی کوئی نہیں. ویسے اتنی جہلیت, مطلب شہباز گل صاحب اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھتے ہیں, بس ان کو شرم آنی چاہیے کہ یار نہیں ٹھہرے سر, میں نے تو اور سنی ہے یہ بات. او یار میں اس پہ اس کو کلیئر کر رہا ہوں کہ کیا دوستی, وہ کانٹیکسٹ تو شہباز گل صاحب صرف اس چکر میں. ان کے خیال میں جب تم کسی مرد اور عورت سے ذکر کرو تو یہ ناف کے اونچے سے نہیں سوچتے. ہاں تو یہ ان کا گندے ذہن ہے. کو میں گھٹیا سوچ کہتا ہوں. اچھا, اور ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ خوش ہے کہ ویوز بڑے آ رہے ہیں. رچرڈ گرینل وہ پہلے کرنیل نہیں جرنیل نہیں, ہن گرنیل نہیں گرنیل نہیں گرنیل نہیں. وہ بھائی تیرے شوق نے تو میں کی کرا. If you are having it somewhere, not my issue. اوکے, مس لیڈ. اب میں بات کر رہا ہوں, مس لیڈ. بات سنو میری, مجھے دھمکانے شمکانے کی کوشش نہ کرو. میں ہزاروں مرتبہ امریکہ گیا ہوں. آخری مرتبہ اپریل 2016 میں گیا تھا, 5 سال کا ویزا لگا ہوا تھا, 3 دن نیو یارک میں رہ کے آ گیا تھا ایک انٹرویو کر کے. خدا کی قسم سے نہ مجھے امریکہ جانے کا شوق ہے, نہ کبھی ویزا مانگوں گا, انقلابی بھی تو نہیں ہے, اور نہ ہی مجھے
امریکی سفارت خانے میں مدعو ہونے کا شوق ہے. یہ شوق گل صاحب آپ کی ہیں اور آپ میں مبارک. میں بتاتا ہوں میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ تلسی کا دل آیا ہوا ہے کہ ہر صورت میں عمران کو چھڑوانا ہے. یہ دل ان معنوں میں نہیں ہے. جب تم جیسے سوچ آپ سیکس لوگ جو کشتہ فروش ہو کے جو ہے وہ بنتے ہو, ان کے ذہنوں میں جو خیال آتے ہیں, ریزن کیوں ہے. وائی تلسی وانٹس, تلسی نفرت کرتی ہے پاکستان سے. کیا اس نے ریزولوشن دیا تھا کانگریس میں, کیا تھا یاد کریں, خود بتائیں. آپ ڈاکٹر ہیں, خود بتائیں اپنی زبان سے. یہ کہا تھا کہ بنگلہ دیش میں ہندوؤں کو مارا جا رہا ہے اور یہ سب کروانے کے پیچھے وہی پاکستانی فوج کی سوچ ہے جو 1971 میں استعمال ریزولوشن لے کے آئی تھی. یہی خاتون لے کر آئی تھی یا نہیں, جن کے بارے میں آپ کو بڑے خیالات آ رہے ہیں گل صاحب. یہ خاتون کیا حافظ الاسد سے ملی تھی یا نہیں؟ کیا ان خاتون نے یہ الزام نہیں لگایا تھا حافظ بشار الاسد, یس, اور جس کا تختہ اٹھایا بھی عوام نے, اس کے باپ کا نام بشار الاسد سے ملی تھی. یہ چونکہ یہ پاکستان سے نفرت کرتی ہے. مجھے ان کے مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آئی ریسپیکٹ آل ریلیجنس, لیکن انہوں نے تاریخ بنائی ہے. انہوں نے پہلی مرتبہ گیتا کو ہاتھ میں لے کر حلف اٹھایا. گڈ لک ٹو ہر. شی از میرڈ ٹو اے پرسن اکارڈنگ ٹو ہندو روایات. کوئی اعتراض نہیں. ان کے گلے میں منگل سوتر بھی ہوگا. آئی وش ہر بیسٹ آف لک. میرا کہیں بھی دور پر ایسے بھی میں نے یہ نہیں کہا. میں نے کہا کہ اس کا دل آیا ہوا ہے کہ عمران کو رہا کرواؤ تاکہ پاکستان میں کیوس پھیلے. اور آپ کی اتنی گندی اور گھٹیا سوچ ہے شہباز گل صاحب جو ہیں, اگر آپ واقعی پاکستان کے مقتدر حلقوں کو نیچے لگانا چاہتے ہو تو بلکہ آپ تو کہو کہ نصرت صحیح کہہ رہا ہے, صحیح پتہ لایا ٹرمپ نے. لیکن ذرا یہ یاد رکھنا, جب وہاں سے بچے لٹک رہے تھے جس کو ابھی بھی ٹرمپ بھولتا نہیں ہے, تو کس نے کہا تھا کہ غلامی کی زنجیریں توڑ دی نصرت جاوید نے, عمران خان, آپ لوگوں نے. تو اگر آپ اس سوچ میں ہے کہ افغانستان کا بدلہ لے گئی ٹرمپ کی ٹیم, تو اس وقت جنہوں نے چائے پی تھی نا وہ آپ کے چاہنے والے, وہ آپ کے ابو گل صاحب ان کی محنت کر کے آپ بھاگے تھے یہاں سے. نہیں, ان کی محنت کر کے بھاگے ہیں, یہ بھی وہ بتا. آپ کے تھے, میرے نہیں تھے. آپ کے جب پرتادا ابو جنرل ضیاء الحق تھے نا یہاں پہ 11 سال تک, اس وقت بھی میں یہاں رہا ہوں اور مقابلہ کیا ہے. جنرل مشرف کے بولے دور میں بھی یہاں رہا ہوں. آپ کی ساری تقریر کیا اب بھی رہوں گا. لیکن یہ بات یہ ہے کہ تلسی کے بارے میں میرے یہ جذبات ہیں, میری یہ سوچ ہے کہ وہ بدلے لے گی. شی وڈ ٹرائی کہ وہ پاکستان کو ہر صورت میں ڈی اسٹیبلائز کرے. اینڈ آئی اسٹینڈ بائی دی اسٹوری اینڈ بائی کلیمنگ دس. میں نے کر کوشش کری جدوں وہ لے لوے نا, میں نے پڑھ کے گوانتانامو بے اتنے اندر شیخ خالد نال پا دے. اور قسم خدا دی میں اپنی ماں دی مری ہوئی دی قسم کھائے کرنا, میں این کر کے عدالت پیش نہیں ہوا گا. نہ ہی لوگوں دے پیری پے کے رہائی لواں گا, نہ ہی پیری پے کے پاکستان تو نساں گا. آپ گل صاحب ویسے تو آپ پی ایچ ڈی بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکی, اور آپ کی عقل اتنی گھٹیا اور گندی سوچ ہے کہ آپ نے دوستی کو صرف ایک ہی رنگ دیا ہے. تو نصرت جاوید کا 6 منٹ کا لیکچر آپ کا کیا بگاڑے گا. آپ کی عقل جو ہے آپ سے شرمندہ ہے, اور تسی سارے دے مطلب میں کی کہاں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے دس, بٹ آپ کی عقل پہ جو اندھے پردے اور گندے پردے ہیں وہ نصرت جاوید کے اس لیکچر سے نہیں اٹھیں گے. آپ اس قدر انقلابی ہیں اور آپ کچھ جوش آیا ہوا انقلاب کا, تو آپ جس لیفٹیننٹ جنرل کے پاؤں پکڑ کے یہاں سے گئے ہیں نا, میں اس کا بھی نام بتا سکتا ہوں, اور یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ آپ کس توسط سے اس تک پہنچے تھے, اور آپ جیل سے کیسے باہر آئے تھے, اور اس سے پہلے بلا وجہ باجوہ صاحب جو اس وقت کے چیف تھے ان سے رشتہ داریاں کیسے نکالتے تھے. آپ وہ ناسور ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف اور پی ٹی آئی کے جو ورکر ہیں ان کی تذلیل کی. آپ نے عمران خان صاحب کو کھوکھلا کیا. آپ مردوں کی فراغ ہوگی ہیں, آپ کو شرم آنی چاہیے.
کہ آپ کے کانٹیکسٹ اور مائنڈ میں صرف ایک ہی طرح چھوڑو، کے تم تلسی کی بات کرو جو اس سے ڈرا رہا ہے، جدے کے شکایت لا جس رہا ہے. شخص جاہل شخص کو جو ڈاکٹر میں جس کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی تلسی گیبرڈ جو ہے وہ کانٹیکسٹ ہی نہیں سمجھ پایا. ارے وہ سمجھتی، دیکھیے اور میں نے کلیئر کیا، میں نے پوچھا آپ سے، میں بھی اللہ معاف کرے ڈاکٹر شہباز گل جتنا جاہل نہیں ہوں، میں نے کانٹیکسٹ کلیئر کیا کہ کیا دوستی ہے ان کی، اور آپ نے جواب دیا. میں نے سختی سے جواب دیا، میں کہ نہیں اچھا اور ختم ہو رہا ہے، تمہیں وہ چیخ رہا ہے پروڈیوسر. بات یہ ہے کہ تلسی گیبرڈ ول بی ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس DNI. وہ ہوم لینڈ سیکورٹی تو میں نے مجھے کہ وہ سمجھ گو نا، وہ فلم مشہور تھی تو میں وہ کل شاید ان کے نیچے CIA کی رپورٹ بھی ان کے پاس جائے گی، FBI کی بھی ان کے پاس جائے گی، NSA بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. NSA یہ فضائی طور پر مثلا اس کمرے کے اوپر چلے، یہاں کو مائک نہیں لگا ہوا اور میری اور تمہاری بات ریکارڈ ہوگی، وہ بھی یہ دیکھیں گی. ان سب کو دیکھ کر صدر نے صبح جو اپنا انٹیلیجنس بریف کرنا ہے نا، وہ یہ محترمہ کا لکھا ہوا ہوگا. آگئی سمجھ؟ اب ان کی اپوائنٹمنٹ طے ہو چکا ہے کہ یہ بن گئی ہے. ابھی تک ان کو سینٹ سے کنفرمیشن ریکوائرڈ ہے، اور بڑی شدید لابی ہو رہی ہے ان کے خلاف. کیوں کہ انہوں نے یہ الزام لگایا تھا کہ روس یوکرین پر حملہ کرنے کو اس لیے مجبور ہوا کہ وہاں امریکہ نے ایسی لیبس بنائی ہیں جن میں کہ یعنی کسی ملک میں جیسے کرونا پھیلانا ہو تو وہ چونکہ بایو ویپنز کی چونکہ ایسی لیبس بنا رہی. دوسرا یہ کہ یہ کہتی تھیں کہ بشار الاسد جو ہے وہ تو امریکہ کا دوست ہے، وہ تو داعش کے خلاف لڑ رہا ہے، اور ہمیں تو اس کو بشار الاسد یہ کہتی تھی، میں کہہ رہا ہوں نا. اور اس کو اس زمانے کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز تھیں وہ رشین ایجنٹس ایسڈ کہتی تھی تلسی کو. اچھا، تلسی نے اپنے کیریئر کا آغاز جو ہے وہ بائیڈن کے ساتھ کیا تھا. اس کے بعد پھر انہوں نے یہ کوشش بھی کی کہ یہ امریکی صدر بنے. اس کے بعد یہ نیو کانورٹ ہیں ریپبلکن پارٹی کی، یہ تازہ مسلمان ہوئی ہیں، یعنی میں گئی ہیں تازہ. ٹھیک ہے نا. تو وہ جو ہوتا ہے ایک نیو کانورٹ کی زیل ہوتی ہے، ان میں وہ زیل ہے. اچھا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جرنیل یہ جرنیل سے گرنیل تک سفر ہے. تلسی کے والد ان دونوں نے اس کے خلاف شدید مہم چلائی تھی، مذہبی ہوتے ہوئے نا، کہ یہ کیا کن کے خلاف؟ وہ گرنیلاں دے. اچھا اوکے، ہاں سمجھا. ہاں سمجھ. اس کے بعد آپ کہتی ہیں اب چونکہ میں بڑی ہو گئی ہوں مجھے سمجھ آ کہ یہ کیسے بھی ہوتا ہے، تو کوئی گل نہیں، ٹھیک ہے نا. یو نو شی وانٹس ٹو، یہ آج کل ان کے. اب میرا جو مین ٹارگٹ تھا، میں تو اچھا، اور میں سارے جو لوگ کوٹ کر رہا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت لابنگ کر رہے ہیں. دیکھو نا، انہی لوگوں نے مجھے پہلے بتایا تھا سجاد برقی سے ملاقات کا، تو بعد میں سجاد برقی نے. کل میں نے مارکو روبیوز کا ذکر کیا، امریکی نامزد وزیر خارجہ، کل اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے فوجی عدالتوں سے سزاؤں کے خلاف آئی. میری خبر ٹھیک تھی. جو بندہ مارکو روبیو کے پاس گیا تھا اور اس نے کہا تھا، وہ صحیح کہا تھا، لیکن اس نے کہا تھا کہ بھائی ابھی بھی گہری نگاہ رکھو تلسی پر، اور تلسی پر نگاہ اس کے بیک گراؤنڈ کی وجہ سے. آج یہ 4 بندے لے کے انہوں ملے نے، کس کو وہ ہے فوٹو ہمارے پاس؟ 4 بندے وہ پاک پائک بنے ہوئے. اچھا سب دکھا دیجیے گا کون ہے بندے. مقصد ہے کہ یہ گرنیل جرنیل نہیں ہونا چلانے میں پاک امریکہ تعلقات کرے. دوسرے پاس یہ ہے کسی طرح پوچھو، میں نے کہا تھا ان کو تعلق گرنیل نہیں، فوٹو نہیں ہمارے پاس. اس نے یہ ایک ٹویٹ کیا تھا نا، شہباز گل نے آپ کی شکایت لگا دیں گے گرنیل سے. وہ لاد میں تا کہ مینو کیڑا مینو شوق ہی نہیں نے، اور مینو شوق ہی نہیں نے جس لیے میں گرنیل والے شوق نہیں ہے کہ امریکہ جانے والے شوق نہیں، امریکہ کا بھی نہیں. دو اچھا تو سنو نا، یہ پتا کرو، ان سے پوچھو بچوں سے. میں نے کہا تھا کل، یہ گرنیل کی اوقات یہ ہے کہ اس نے درخواست کی تھی ایلان مسک سے کہ پاکستان میں چونکہ تمہارا ٹویٹر بند کر دیا گیا ہے تو تم اپنا اسٹار لنک وہاں پہ کھول دو.
ہاں یہ کہا اس کو کتنے لوگوں نے ابھی تک دیکھا کتنے ہے؟ لوگوں نے دیکھا ہے اسد چودھری صاحب؟ ریٹویٹ کیا ہے، ری ٹویٹ یا دیکھا ہے اس ایکس کی پوسٹ کو؟ وہ بتاتا ہے اسد دیکھ کے. سوال اٹھتا ہے کل ایڈا تگڑا ہے اعلان اس لیے تیرا کام کردا پہ ٹویٹر نہیں کر رہے، نہیں کر رہے. اے او بات ہے تے ساڈی شگال آ رہا تلسی اگے. اچھا ویسے وہ بڑے ٹویٹ کرتا ہے، لگتا ہے وہ ویلا بیٹھا ہے 2.4 کی. یار انہوں لایا اس نے وینزویلا اور نارتھ کوریا پہ جب اس کو ضرورت پڑے تو گی. وہ چاچا ادھر ٹویٹ کر ہی نہیں رہا نا، وہ تو ہر پوسٹ آگے تو پائی جا وہ رہا ہے. دیکھتا ہے کہ پاکستانی دلچسپی لے رہے ہیں اور اگر یہ شکایت لگ گئی تو نصرت جی امریکی ویزا نہ ملیا تھی انہوں نے کل میتھو ملر نے بھی ٹونک دیتا سر، وہ بندہ بڑا تللے والا جی. نہیں اس نے یہ کہا کہ ٹو لیٹ نہیں تو دھڑلے رہا کیا. امریکہ میں آپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں، جو تم کسی کو پوچھو کہ بس نیم آف یور ہو از دا گورنر آف یور اسٹیٹ. اچھا وہ میں بتا دوں جو گرنیل صاحب نے وہ کیا تھا ایکس پہ پوسٹ، وہ 2.9 ملین. کیا میرا کوئی تعلق نہیں ہے. اسد چودھری صاحب میرا اسٹوڈیو وکرا بناؤ. 2.9 ملین ویوز نے سر. 2.9 ملین جی 29 لاکھ لوگ ہیں نا، تقریباً 29 لاکھ 29 لاکھ لوگ ابھی تک دیکھ چکے ہیں. اس کے باوجود 25,000 ری پوسٹ اور 25,000 لوگوں نے اس کو ری پوسٹ کیا ہے، لیکن ابھی تک اس کے کان پر جوں تک نہیں رینگی ہے. میں نے کل بھی کہا تھا کہ ٹویٹ تو چین میں بھی من ہے. اب چین ٹویٹ چلائے وہاں پہ یا الیکٹریکل جو وہیکل ہوتی ہے وہ بیچے اور اس میں کوآپریٹ کرے امریکہ کے ساتھ. سیدھی سی بات ہے، پرائیورٹیز ہوتی ہیں کہ ترجیحات ہوتی ہیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. گل سن گرنیل صاحب نو گٹس تے ہے نا، وہ جا کے پیری پی جانا ایلن مسک تے. ہوتا بھی کیوں، وہ ہی از اے کیپٹلسٹ. اس نے منافع کے لیے کام کرنا ہے یا اس نے جنہیں کو پہلے وہ ٹویٹ کری جا رہے ہیں. بھائی صاحب بات سنو میری، اگر واقعی جمہوریت لانی ہے، بنیادی انسانی حقوق یورپین سینس میں بحال کرنے ہیں تو پھر چین نے کرو جو دنیا کا آبادی کے اعتبار سے اب تو شاید دوسرا بڑا ہو گیا. انڈیا پہ پہلے تو ادھر توجہ دو، کو پریس نو اتھے آزاد کرے، سٹار ٹریک اتھے چلا دے. وہ چائنا نے مار بھی دینا جے، سوٹ دینا تھلے. بٹ ہی از ویری کلیئر کہ بھائی یہ بیچوں تو مجھے زیادہ فائدہ وہ ویسے بزنس مائنڈ ہے تو اس کو اپنا بزنس دیکھنا. ایک ہے وقفہ جی یہاں پہ. جی ناظرین ویلکم بیک. دیکھیں رضا صاحب، ہم سب انٹرنیٹ کی سپیڈ کو لے کر اور انٹرنیٹ کے مسائل کو لے کے اب یہ ہمارا قومی مسئلہ بن گیا. اس پہ ہم دونوں بہت عرصے سے آپ بھی بات کرتے ہیں. سب سے پہلے ایکس پہ شروع ہوئے تھے کہ یار نہیں چل رہا اور نیٹ کی سپیڈ سلو ہو گئی، فری لانسر کا بیڑا غرق ہو گیا. ہم اس پہ بات کرتے آ رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی واحد سیاسی جماعت ہے جس نے اس ایشو کو پارلیمان میں بھی اٹھایا، جلسوں میں بھی اٹھانا شروع کیا، اجتماعات میں بھی اٹھانا شروع کیا. دیکھیں شازیہ مری صاحبہ اور محمد قادر پٹیل صاحب نے پچھلے ہفتے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ یہ کیا ہے، حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا، لو سپیڈ انٹرنیٹ بندشن بلا بلا بلا. آج چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سکھر میں ایک یونیورسٹی کانووکیشن پہ تھے. اس پہ انہوں نے کہا کہ قومیں انفراسٹرکچر سے نہیں بنتی، ڈیجیٹل کی انہوں نے بات کی، انٹرنیٹ کی، ڈیجیٹل دور، ڈیجیٹل براڈ بینڈ سے بنتی. ہاں تو اس سے انہوں نے بڑی صحیح بات براڈ بینڈ جو دیکھیں عرض یہ ہے کہ اس دن جب شازیہ بیوی نے تقالید کی تھی اور ساتھ میں پٹیل صاحب، تو میں یہ کہتا رہا کہ یار آپ فیصلہ کر لیں، آپ تو حکومت میں شامل نہیں ہیں. بلال صاحب کا کلپ ہے اگر آپ سننا چاہیں تو یہ تو انہوں نے کل بیان دیا تھا. آج دیکھو یہ ڈان اخبار ہے، اس کے فرنٹ پیج پر ایک ہی یہ خبر ہے کہ ایک مقامی وی پی این تیار ہوئے گا. نیچے یہ انہوں نے کل وہ حیدرآباد یونیورسٹی جام شوروں میں گئے تھے، آج سکھر کی میں بات آج وہ سکھر میں گئے تھے. سن لیتے ہیں میرے پاس ہے. اسد سنائیں جی اسد چودھری صاحب. ڈیجیٹل بل آف رائٹس میں، اور انشاءاللہ تعالی ہم نہ صرف مل کے اس کا جدوجہد کریں گے، اس کے لیے اویئرنیس پھیلائیں گے، سمجھائیں گے. ان کو کیا پتا جو بزرگ اسلام آباد میں بیٹھا ہے جو ابھی تک پرانے نوکیا استعمال کر کے ٹیکسٹ کر رہے ہوں گے، نہ واٹس ایپ کا پتا، نہ ٹویٹر کا پتا، نہ انسٹاگرام کا پتا، نہ نیٹ فلکس کا پتا، نہ گیمنگ کا پتا. ان کا کیا ہمیں جو اپنا حق ان سے اب چھیننا ہے. پرانے بابو انہوں نے آپ کو ایگزامپٹ کر دیا کیونکہ آپ کو ٹویٹر کا بھی پتا ہے، آپ کو انسٹا کا بھی پتا ہے. اوکھو نہیں، میرا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے، میں اس دن بھی کہہ رہا تھا، میں آج بھی کہہ رہا ہوں،
اس وقت گورنمنٹ جو ہے وہ بضد تھی کہ وہ جو انہوں نے ڈیجیٹل والا وہ جو قانون بنا رکھا ہے وہ اس کو فوراً منظور کروا لیا جائے. ان تقاریر کی وجہ سے انہوں نے ڈیلے کر دیا. میری فریاد یہ تھی، میں نے اس وقت، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے جالب کا شعر بھی پڑھا تھا کہ علاج غم نہیں کرتے فقط تقریر کرتے ہیں. ہاں 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 کہا تھا آپ نے. میں نے کہا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. آج جو انہوں نے بات کی ہے، جو کل بات کی ہے، آج ہی جیسے یہ ہمارے فرنٹ پیج پہ ہے کہ اب پی ٹی اے کہہ رہی ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ آپ غیر ملکی وی پی این جو ہے استعمال کریں مفت یا پیسے دے کر، اب مقامی جو سروس پرووائڈر ہیں ان سے آپ وی پی این لے لیں. بھائی سوال اٹھتا ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی بھی پاکستانی کو وی پی این استعمال کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایسا دنیا بھر میں ہوتا ہے. نہیں، اسی وقت ہوتا ہے بابو، یا تو تم نے 2 نمبر کا کام کرنا ہو یا پورن دیکھنا ہو، ہاں، یا پھر کوئی ایسی ویب سائٹ پر جانا ہو جو حکومت نے بند کر. ریسٹرکٹ ہوا. ٹھیک ہے. اب ہمارے ہاں آج کل جو وی پی این استعمال ہو رہا ہے اس کی اکثریت جو ہے وہ یہ ایکس کے لیے ایکس کے لیے کر رہی ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا، حالانکہ ایکس کا جو امپیکٹ ہے وہ عام آدمی پر بہت کم ہے پلیز، لیکن دنیا بھر کے فیصلہ ساز اخبارات میں خبر بعد میں آتی ہے، پہلے ایکس میں آتی ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ان کو پرووائڈ کر دیں. اب اس وقت کہہ رہے ہیں یار کہ پاکستان میں 25 لاکھ فری لانسر ہے، ان میں سے اکثریت، یہ فگر نہیں دے رہا ہوں، یہ فگر دے رہی ہے پاکستان سافٹ ویئر ہاؤس ایسوسی ایشن. فاشا. وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ جو ہمارے 25 لاکھ فری لانسر ہیں ان کی اکثریت ماشاءاللہ ہماری خواتین ہیں جو گھر بیٹھی ہیں، جو بجائے گھر سے نکل کے در بدری کے وہ گھر بیٹھ کر اپنے گھر کے خرچے میں مدد چلانے کے لیے اور اچھا بھلا وہ ارن کر رہی تھیں. آپ نے اس کو صرف تو بلاول صاحب یہی بات ایک کی وجہ سے، ایک اور وہ پارٹی جس نے بی بی کی یاد میں بی بی کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بنائی، اگر اسی فیکٹ کو ذہن میں رکھ کے تمام سٹیک ہولڈرز کو انوائٹ کریں، بلاول بھٹو زرداری صاحب، وہ لوگ جو وی پی این وغیرہ پہ پابندی لگا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، انہیں کہیں جی آپ کے کنسرنز کیا ہیں. میں آج بھی کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر جو بائی تباہی بکی جا رہی ہے اس کو کوئی سین آرمی اپروو نہیں کرے گا، لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ یہی تو وہ کہہ رہے ہیں نا. اس کا علاج یہ ہے کہ آپ مجھے سچ بولنے دے رہے ہیں، آپ مجھے یہ موقع دے رہے ہیں کہ میں کنفرم بلاول کروں. صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں نا کہ جو پرانے بزرگ بابے بیٹھے ہیں اسلام آباد میں جن کو ان سہولتوں کا پتہ ہی نہیں ہے، تو ان سب جان چھڑا کے ساتھ ہی وہ اشارتاً کر کے کہ جو بٹنوں کے ذریعے پیغام بھیجتے ہیں، ہاں نوکیا بات سمجھا کرو نا، نوکیا تے اڈیالہ تے بٹن تے پیغام آگے ویسے وہ مٹرولا سے جا پڑیا گیا. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں یار، مٹرولا ہو یا نہ ہو، اچھا میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب، آپ نوجوان نسل آلریڈی جو ہے وہ یہ کہتی ہے موروثی سیاست. اب موروثی سیاست کو کچھ تو نیا کرنا ہوگا نا. کیا کریں؟ تو نیا یہی ہے کہ آپ جب خود دیکھ رہے ہیں، آپ کو ایگزیکٹ فگر مل رہا ہے کہ 25 لاکھ لوگوں کا روزگار، اور اس میں بیشتر خواتین، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہماری خواتین جو ہیں بجائے در بدر ہونے کے ہماری سوسائٹی کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ گھر بیٹھے ہی اگر یار گھر کے اخراجات میں اضافی وہ رقم کما رہی ہیں، تو آپ کیوں انٹرنیٹ کے لیے ایسا عذاب بنا رہے ہیں؟ باقی جو پروپیگنڈا ہے، اب آج کل جو اتنی خوشی منائی جا رہی ہے، آپ نے ایک دن یہ اعلان کر دیا کہ جی عمران خان کا ذکر نہیں ہوگا. آج میں روزانہ اپنے ہر پروگرام کا آغاز کروں، ہم کو غلام ہے. میں کیوں نہیں یہ دکھاتا پھر ٹی وی پہ
کہ آرمی چیف تو باپ ہوتا ہے. میں کہوں جناب آپ تو ہمیں یہ کہا کرتے تھے. ہاں جب آپ مجھے یہ نہیں کہنے دیں گے تو پھر تو یک طرفہ ٹریفک چلے گی, اور وہ چل رہی ہے, اور وہ چل رہی ہے, اور اسی وجہ سے چل رہی ہے. اور آپ کا خیال ہے کہ بس اس طرح نہیں ہوتا. خیر انہوں نے وہاں بات کیا تو ہو سکتا ہے اسلام آباد پہنچ کے فلور پہ بھی اس مسئلے کو اٹھائیں. ان کو چاہیے کہ فلور پہ نہیں, یہ باقاعدہ پہلے کانفرنس بلائیں, تمام سٹیک ہولڈر, تمام سٹیک ہولڈر, اس میں سیکیورٹی ادارے بھی شامل ہوں. اور تو کنسرنز ہے نا سر. ساتھ میں آپ پی ٹی آئی کو بھی شامل کریں. اگر حکومت آپ کے ساتھ مل کے ووٹ نہیں کرتی ہے, آپ پی ٹی آئی کو کہیں کہ چلیں آئیے نئے دور کا آغاز کرتے ہیں. اتحادی بھلے ہم ان کے ہیں, ووٹ کر چکے ہیں وزیر ہم مل کر اس قانون کو پرائیویٹ ممبرز ڈے منگل کے دن ہر صورت وی ول بلڈوز اٹ. کم وٹ میں کیسے پی ٹی آئی اس سے وہ کر سکتی ہے؟ نہیں وہ کریں گے. آپ سیاسی جماعتیں تو اکٹھی ہوں. PTI خود یہی کہتی ہے. تو پی ٹی آئی بھی کرے نا. ہاں لیکن آپ چونکہ وہ جا رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو, ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس خوش ہو رہے ہیں, ان کی تالیاں بجا رہے ہیں, ویلکم کر رہے ہیں. اسٹوڈنٹ سے تو نون لیگ کے بھی ملتے ہیں. اب شیزا فاطمہ صاحبہ جب اسٹوڈنٹ سے انٹریکٹ کرتے ہیں کہتے ہیں وہ بلے بلے ہم انٹرنیٹ کو لے آئیں گے. شہباز شریف صاحب بھی کہتے ہیں, مریم صاحبہ بھی کہتے ہیں. لوگ تو بیوقوف نہیں ہے نا. بہرحال جو بندہ یہ استعمال کر رہا ہے, جس کا بابو رزق بند ہوا ہے, اور بہت سے لوگوں کا ہوا ہے بھائی میں آپ کیا بتاؤں. کئی لوگوں نے آفس وائنڈ اپ کر دیے, کئی لوگ ملک چھوڑ کے میرے جانا بہت چاہتے ہی ہیں. ایک عزیز بہت بڑی دنیا کی ٹیک کمپنی کے ساتھ وہ اپنی چھٹی مختصر کر کے جا رہے ہیں کہ بھی وہ یہاں بیٹھ کے کام نہیں کر پا رہے. لوگوں نے آرڈر دینے بند کر دیے ہیں. آپ ٹائم پہ ڈلیوری نہیں دے رہے. فری لانسر کو قتل کر دیا گیا ہے. تو جو تھوڑے بہت بچ گئے ہیں بلاول صاحب, اگر آپ صرف نے اس لیے عمل نہ کیا. اچھا اس کے مقابلے میں جو لوگ واقعتاً کر رہے تھے, مثلا آج صبح سے کیا مجھے باقاعدہ ایک کو تو میں نے چڑھ کے یہ کہا کہ جی ڈی جی آئی ایس پی آر کا نمائندہ, آئی ایس پی آر کا نمائندہ, آئی ایس آئی کا نمائندہ. میں تنگ آ کے میں کہوں اللہ کا واسطہ جی آئی ایس آئی میں تو خبر کرو تھا کہ میں ان کو پیسے دیں, میری سروسز دیں. نہیں واقعی میں نے لکھا, میں نے ٹویٹ لکھا پہ سر چھوڑ لینا جی چھوڑ. اب میں نے آپ کو ٹویٹ کے لیے میں نے پھر جگاڑ لگائی. لیکن اس کے بعد مجھے قانونی کام عالم خاموشی میں مجھے چلے جانا چاہیے جو نصر صاحب کہہ رہے ہیں. تو ویلکم بیک. ایک تو نصر صاحب میں آج آخری سیگمنٹ کرنا چاہتا تھا مذاکرات کمیٹی جو بنی تھی, اس میں بیرسٹر علی ظفر صاحب نے انکشاف کیا کہ اس کمیٹی کو فیصلے کا اختیار ہی نہیں. ابھی عمران خان صاحب کے آفیشیل ہینڈل سے ایک ٹویٹ ہوا, اگر آپ نے پڑھ لیا ہے تو آپ بتا دیں کہ ان کے وکلا کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی. انہوں نے کہا یہ مذاکراتی کمیٹی کا جو عمل ہے یہ خوش آئند ہے, پر جو میری نامزد کردہ کمیٹی ہے اس سے پہلے میری ملاقات کرائی جائے. میں بتاؤں گا کہ کیسے معاملات کو لے کے چلنا ہے. یہ عمران خان صاحب نے بقول اس ٹویٹر ہینڈل کے کہا. جی وہ بالکل کہا ہوگا, اور اس میں بہرحال آج وہ لوگوں سے ملے بھی ہیں. مثال کے طور پر جیسے بشرا بی بی سے تو خیر ملے ہی ملے ہیں. کہتے ہیں اچھی بات ہے مذاکرات شروع کریں, لیکن ابھی تک ان کو جو لوگ ملے ہیں ان کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت پہ بین الاقوامی دباؤ بڑھ رہا ہے بقول ان کے, اور حکومت اس بین الاقوامی دباؤ سے جند چھڑانے کے لیے لوگوں کو یہ تاثر دینا چاہ رہی ہے کہ جی ہم تو پی ٹی آئی سے مذاکرات کر رہے ہیں. اب میں جان کی اپان پاتے ہوئے بانی صاحب سے التجا کروں گا کہ سر جب آپ کو یہ پتہ ہے, اچھی طرح سے علم میں ہے, کیونکہ بقول آپ کے حکومت بین الاقوامی دباؤ سے گھبرا کر آپ کے ساتھ مذاکرات کو مجبور ہو گئی ہے, تو آپ پھر ان کے ٹریپ میں کیوں آئے؟ ٹھیک ہے, اچھا چانس بن رہا ہے, اس کو انگیج کر رہا ہے نا ایک سیاستدان. نو سر دیکھیے, اگر آپ اپنے لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت وقت گین کرنے کے لیے, آپ نے کوئی ایک شرط بھی تو نہیں منوائی نا ابھی تک. تو ابھی تک شرطیں رکھی نہیں اس طرح واضح, وہ دو شرطیں صرف. اب آپ کے لوگوں نے کہا ہے 2 جنوری کو ہم آپ کو لکھ کر بتائیں گے کہ ہماری شرائط کیا ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ اس میں فیصلہ کر لیجئے گا 2 جنوری کو ہی کہ حکومت کیا چاہتی ہے. حضور
اب انہوں نے یہ بھی فیصلے کیے ہیں کہ حامد رضا صاحب لوکلی ان کے ترجمان ہوں گے. ہاں یہ بھی ٹویٹ میں انہوں نے لکھا ہے. اب ان کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے. نہیں ہے. اب وہ یہ بھی کہتے ہیں عالمی مذاکرات شیخ وقاص اکرم وغیرہ کریں گے. ہاں اب یہ عالمی مذاکرات یا عالمی میڈیا سے غالباً ہوگا کہ عالمی مذاکرات, ہاں وہ تو نہیں سے ہوگا. لیکن کیا عالمی مذاکرات میں کہ اگر تلسی گیبٹ نے فون کرنا ہو تو وہ حامد رضا خان کو کریں گے. نہیں وہ تو ترجمان نہیں یہ کہا ہے انہوں نے. جو انہوں نے دیکھا ہے, میں نے صاحبزادہ حامد رضا خان کو تحریک انصاف کے مذاکراتی عمل کا ترجمان نامزد کیا. نہیں ترجمان ہوا نا, تو وہ تو یہ ہے کہ آپ کو سوال کرنا ہے کہ جی مذاکرات تک پہنچے تو وہ بتائیں گے. لیکن عالمی یہ کیا ان کا شیخ وقاص اکرم صاحب انہوں نے کیا. میں تو اب عمران خان کا پڑھ رہا ہوں نا, جو ہاں وہی نا, تو وہ بتائیے نا وہ کیا. پھر اس میں انہوں نے 2 مطالبات رکھے ہیں. انڈر ٹرائل سیاسی قیدیوں کی رہائی, یہ انہوں نے 9 اور 26 نومبر کے واقعات شیخ وقاص اکرم صاحب وغیرہ کا نہیں لکھا. میں بتاتا ہوں 9 اور 26 نومبر کے 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر سینئر ترین ججز پر مشتمل جوڈیشل کمیشن ہے, اور ملٹری کورٹس کے غیر آئینی فیصلوں کو وہ مسترد کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مؤخر کر دیا ہے سول نافرمانی کو, لیکن مجھے خدشہ ہے کہ حکومت ہمارے 9 اور 26 والے مطالبات کو پس پش ڈالنا کی کوشش کرے گی, لیکن ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. انہوں نے آپ کا جس کا ذکر کر رہے ہیں شیخ وقاص اکرم صاحب کا, اس کو کوئی ذکر نہیں کیا. اچھا اب اگر اس کا نہیں کیا تو اب بتائیے, آپ نے 2 مطالبات کیے ہیں نا. ہاں 2 ہی مطالبات, 9 مئی اور 9 مئی اور 26 کے جو ہیں اب سنو ان پر سینئر ترین ججز, اور ایک مطالبہ سیاسی قیدیوں کی رہائی. یہاں پہ وہ دوبارہ ٹریپ ہو رہا ہے میری دانش میں. اچھا وہ کیسے؟ بھائی آپ نے 2 مطالبے کیے نا, تو وہ کہیں گے جی 9 مئی کا تو فیصلہ آ گیا ہے, اب اس کے خلاف آپ کو اپیل میں جانا ہے. جوڈیشل کمیشن کہہ رہے ہیں کہ ان پر بنایا جائے. ارے بھائی کیسے بنایا جائے, ایک فیصلہ آ گیا نا, یعنی فوجی عدالت سے آیا نا, ٹھیک, اب اس کی مذمت بھی ہو گئی, کہہ دیا انہوں نے. امریکہ نے کر دی, برطانیہ نے کر دی, یورپین یونین نے بھی کر دی, اور پی ٹی آئی نے تو خیر کرنی تھی نا, ٹھیک ہو گیا. لیکن اس وقت پاکستان کے قانون کے مطابق یہ تو نہیں ہوگا کہ یہ کہیں گے ہو, چونکہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بھی مخالفت کر دی ہے, برطانیہ نے بھی کر دی ہے, یورپی یونین نے بھی کر دی ہے, تو ہم اس ایسا کریں گے, یہ سزائیں واپس لیں. نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا. ایسا تو نہیں ہوگا نا. اب یہی ہے نا غالباً آرٹیکل 199 کے تحت وہ جو ہائی کورٹ جانا ہے, اس کے خلاف ہائی کورٹ جایا جائے, جب وہ فیصلہ آ جائے. ہاں کیا حکومت یہ کہے گی کہ ٹھیک ہے جی آپ ہائی کورٹس میں چلے جائیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلے غلط ہوئے ہیں. وہ تو انہوں نے کہا ان کے وکیل نے, میرے خیال میں سلمان صفدر صاحب نے, کہ ہم شاید جائیں گے. ارے باپا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت یہ کہے گی کہ آپ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنانے کی ضرورت کیا ہے. فوجی عدالت نے سزا سنا دی, بقول آپ کے بین الاقوامی دنیا بھی اس پہ آپ کے ساتھ ہیں. بین الاقوامی دنیا کو آج کل جو ہے انسانی حقوق جو ہے اس کے بارے میں بہت فکر مند ہیں. وہ جیسے غزہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کچھ نہیں ہو پایا عالمی دنیا سے, صحیح, شام میں اتنے لوگ مر رہے لیکن ہیں, عالمی چونکہ دنیا سے کچھ نہیں ہو پایا. پاکستان IMF سے پھنسا ہوا ہے, ہم لوگوں کی سوچ یہ ہے. میں تو باتوں کو بھائی میں تو پریکٹیکلی دیکھوں. لیکن آپ کو لگتا نہیں بہت ہومیوپیتھک سا ہے عمران خان صاحب کا آج کل کا سٹانس, ویری کلیئر ہونا. وہ نہیں, دیکھیے میں آپ سے یہی عرض دیکھیں ایک مطالبہ, سوری یہ بات کاٹ رہا ہوں, ایک مطالبہ تو یہ بھی ہونا چاہیے نا, بقول ان کا الیکشن چوری ہوا ہے 8 فروری کو, تو اس کا بھی تو مطالبہ ہونا چاہیے. یار میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ 2 بنیادی مطالبات ہو گئے نا, اس میں ایک مطالبے پر گورنمنٹ کہہ سکتی ہے کہ صاحب اب تو ہم مجبور ہیں, فیصلہ آ گیا ہے, تو آپ ایسا کریں, کنسرن فورم پہ جائیں, آرٹیکل 199 کو انووک کریں, کنسرن فورم پہ جائیں, اور بہترین لائرز کے ساتھ آپ کریں اور ان سزاؤں کو انڈو کر دیں. ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گئی بات. اب آ جائیں 26 نومبر, وہ کہیں ہاں جی جوڈیشل کمیشن بنا لیتے ہیں. پوچھے کیوں؟ اس صورت میں وہ یہ ثابت کرنے کو بضد ہے کہ جی ہمارے بھی بندے جو ہیں وہ مارے گئے ہیں اور آپ پرامن نہیں تھے, تو پھر تو یہی طے کرنا ہوگا نا کہ کون کیا. پھر آپ ٹیکنیکلٹیز میں چلیں گے تو پھر ہاں بول لیں میں نے ایک اور ٹیکنیکل بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ ان 2 مطالبوں میں سے ایک مطالبہ مان لیا 26ویں والا اس میں, لیکن ایک اور بھی مسئلہ ہے. جو پہلا مطالبہ رکھا ہے انہوں نے عمران خان کے آفیشیل ایکس ہینڈل سے, اس میں کہا ہے کہ انڈر ٹرائل سیاسی قیدیوں کی رہائی. اب انڈر ٹرائل تو عدالتیں ضمانت دیں گی نا,
یہ کوئی بادشاہت تو نہیں ہے کہ انڈر ٹرائل ہے نصرت جاوید اناؤنسڈ ہو گیا. وہ یہ کہیں گے کہ چونکہ آپ نے مقدمات آپ نے کیے ہوئے ہیں، آپ وکلا پیش کریں، آپ یہ کہیں گے کہ ہمیں ضمانت پہ کوئی اعتراض نہیں. یہ ہوگا نا کہ اس کا طریقہ کار مذاکرات میں طے کر لیں. So جو فکس ہو گئے 25 لوگ ان کے بارے میں نہیں ہے. بھائی وہ تو ہم تاریخ راہوں میں مارے گئے. سوال یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ کتنے لوگوں کو سزا ہوئی ہے؟ 25. ان 25 کے گھروں میں ابھی تک تحریک انصاف کے کتنے نامی گرامی رہنما گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کرے وہ تو حیات ہے نا. جو یہ جہاں بھاگ ہوئے تھے 26 نومبر کو، آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ بشرا بی بی صرف ایک کے گھر گئی ہیں. یہ 4 صدہ میں. بس. اور اس کے بعد محمود خان اچکزئی یہ کہتے رہے ان کو ہاں کہ چلیں کیسے کریں ہر کہ شہر میں جس شہر میں ہوا ہے اس شہر میں اس شہر میں ہم جا کے پہلے ان کے گھر والوں سے افسوس کریں اور پھر وہیں ہم جلسہ بھی کریں. وہ نہیں کیا. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو 25 لوگ ہیں جنہیں یہ سزائیں ہوئی ہیں ان کے پاس بھی نہیں گئے، ان کے گھر کے کیا حالات ہیں؟ کوئی پرسان کیا روٹی روزگار؟ کوئی پرسان حال نہیں. کیا آپ گئے وہ تو وہاں؟ خیر جب پیپلز پارٹی کا ٹائم تھا ضیاء صاحب والا تو اس میں بھی لیڈرشپ یہ تھوڑی ہے کہ جا کے ایسا نہیں ہوتا. تو اسی وجہ سے اب پھر یہ حالات آ گئے ہیں نا. ٹھیک ہے وہ ورکر ہیں، پارٹی کو کرنا چاہیے. بابو نہیں یہی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا آپ نے وکلا کا وہ پینل طے کر دیا ہے جو سب سے پہلے یہ پریس کرے کہ جی ہمیں جلد از جلد ریٹرن سٹیٹمنٹ دیے جائیں تاکہ ہم یہ سال ختم ہونے سے پہلے، آگے ونٹر ہالیڈیز کب سے شروع ہونی ہے ہو گئی عدالتوں کی؟ 25 سے ہو جائیں گے. تو وہ تو گئے نا، ہم تو تاریخ راہوں میں مارے گئے. اب چھٹیاں ختم ہوں گی، ہائی کورٹ کھلیں گے، اس وقت تک لکھے ہوئے فیصلے آئیں گے. اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے کہ وہ اپیلیں ہوں گی. اب ہر پی ٹی آئی کا وکیل یہ چاہتا ہے کہ میں عمران خان کا مقدمہ لڑوں، باقیوں کا نہیں. باقی جان خسمان کا. اور باقی اس دوران یہ ہے کہ یہ بھی ہو کہ جس کی ٹی وی میں مشہوری ہو رہی ہو 20 جنوری کو صدر ٹرمپ جو ہیں وہ اوتھ لے لیں گے اور گرنیل صاحب کہیں گے اے صدرہ تم تو کیا سی چھڑوائیں گا. تو جرنیل نہیں وہ چھڑوا دیں گے عمران خان صاحب کو. اور باقاعدہ بحث ہو رہی ہے کہ جی ڈیل یہ ہوگی کہ 30 جنوری سے پہلے ریسٹ ہاؤس وہ پہلے تو غالباً شاید یعنی پشاور جائیں عمران خان صاحب، ہاں کو نتھیا گلی وغیرہ، اور پھر بنی گالا کہیں نظر بند ہو جائیں. بات یہ ہے کہ مجھے ٹرمپ نے رہا کروایا ہو دنیا کے باہر سپر طاقت نے فون کے ذریعے، تو میں پاگل ہوں، میں جیل تو اینج کرتا کیوں نہ نکلا. ہیلو. اس کے بعد میں پشاور سے کراچی تک. ٹرمپ کی پرائرٹیز تو ہوں گی نا آف کورس. اگر وہ صدر بن رہے ہیں اور ان کی ٹیم کا ایک اہم ممبر جس کو شاید وہ بڑے اہم لفظوں سے ہیرو کہتے ہیں یا کچھ کہتے ہیں اس نام سے پکارتے ہیں گرنیل کو، وہ بڑے کلوز ہیں وہ گرنیل کے، تو ان کی پرائرٹیز ہیں تو تب وہ تو جدے کو پیزا لینا وہ نال بھی اڈے پیار نہ کرتا پیزا لینو. Hey man, you look so nice today. What are you discussing? Are you Republican? Do you like me? How do you like my new hair? Do you like it? You know? ٹائم ختم ہو گیا، بٹ مطالبات جو دو ہیں مجھے تو خیر نصرت صاحب نے کامنٹ نہیں کیا. لیٹس سی اب پی ٹی کی کیا میں تو وہ کہہ رہا ہوں کہ ٹائم ختم ہو گیا جی. اللہ حافظ، کل ملاقات ہوئے گی.